السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا. جی قبرستانوں کے اندر آج کل جو پکی قبریں کرتے ہیں, ہاں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ بتانے کے بعد اسی کا متعلقہ ایک اور سوال ہے, پھر میں وہ بعد میں پوچھتا ہوں. جی ٹھیک. قبریں پکی بنانے کے بارے میں امت میں ایک آدمی کا بھی ایسا قول نہیں کہ یہ جائز. کوئی امام اور عالم اس کا قائل نہیں. حدیث رسول علیہ السلام میں بھی ممانت ہے. بعض والوں نے اپنی طرف سے یہ بات کر لی کہ نیک لوگوں کی قبروں پر بنا دینے چاہیے کبے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں ولی دفن ہے, لوگ اس سے فیض لیں. یہ عبدالغنی نابلسی مرحوم وغیرہ نے اپنی طرف سے گھڑی باتیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نص کے مقابل اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ عمارت نہ بنائی جائے, ان کو چونا گاچنا, اور چاروں ائمہ اور شیعہ اور سارے مانتے ہیں. اب لوگوں نے قبریں بنا لی ہیں اور وہاں گنبد بنا رہے ہیں, تو یہ ان کا اپنا فعل ہے, دین اس کا حامی نہیں, دین کے یہ بالکل خلاف. سب دو سوال اسی کے متعلقہ اور ہیں کہ ایک محرم الحرام کے موقع پر ہمارے یہ بن چکا ہے ایک رواج کہ قبروں پہ لیپ ہوتی ہے یا قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. اور دوسرا جو قبرستان کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ جس طرف میت کا سر ہوتا ہے اس طرف اینٹوں وغیرہ کی جو ایک بنا دیتے ہیں, سیل لگا دیتے ہیں اور یعنی کہ نشانی رکھ دیتے ہیں, نام وغیرہ لکھ کے وفات وغیرہ یہ وہ. اور تیسرا جو میت کے اوپر بوری نہ جائے, ایک سوال ہوتا رہا ہے پہلے کی طرح تو قصہ ختم ہوتا جائے. اس طرح تو آپ کے سوال شاید ہمیں یاد نہیں ہے. پہلے اس کا بتا دیں جو محرم کے موقع پر محرم کے موقع پر جو یہ کام کرتے ہیں نا, مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں یا لیپ کرتے, یہ لپائی تو قبر کی ٹھیک ہے, مگر یہ محرم کے دن جب کہ وہاں جم کٹا ہوتا ہے, مرد بھی اکٹھے ہوتے ہیں, عورتیں بھی, یہ تو ایک گناہ کا سبب بن گیا نا, بہت کام خراب ہے. آگے پیچھے جا کر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے قبر پر کوئی مٹی ڈالنی چاہیے یا اس کی لپائی تطیین اور گارے سے لپنا اس کو, یا کینکر وغیرہ وہاں ڈال دے کہ قبر جو ہے نا محفوظ رہے, یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں. تو مولانا صاحب اس میں جو محفوظ رہنے کی قبر کا جو ہم یعنی کہ میرے علم میں تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ شاید حکم یہ ہے کہ قبر کی نشانی ختم ہی ہو جانی چاہیے, یعنی کہ نہیں رکھنی چاہیے. نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں. قبروں پر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اور بعد میں نصاب بارے نا کینکر بھی بچائے, ان کا بھی سارا یہ نسائی ترمذی شریف میں دیکھنا, حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں لپائی کرنے میں, اس طرح نشان نہیں گم کرنا. باقی جو اونچی اونچی بناتے ہیں ہمارے یہاں قبریں, یہ بھی دین کے خلاف. بس ایک بالشت اونچا رکھنے کا ہے, اتنا زیادہ یہ 4 انگل رکھو, نشان ظاہر ہو, کچھ نہیں. جو سرانے آپ نے کہا کہ پتھر, یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سرانے تو پتھر رکھے کہ نشانی رہے. یہ بہت اچھا آدمی, ہم میں سے پہلے مہاجرین میں سے قبرستان میں گیا, تو گم نہیں کرنا. اب رہ گیا لکھ کر لگانا, چونکہ قبرستان ہو گئے بڑے, اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بزرگوں کی قبر کہاں. تو پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط نہیں کہ آیتیں وغیرہ نہ لمبی چوڑی لکھو, صرف اس کا نام لکھ کر اس کے اوپر لگا دو. جو حدیث میں آتا ہے کہ این یکتبر ہے, لکھنے سے منع کیا, یہ روایت بھی صحیح نہیں, ابن جریج مدلس ہے, اس کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا, پختہ نہیں بنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویسے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی اور نہیں بھی. نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے, نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا. اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا, وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا. مگر یہ بھی پوری امت مانتی ہے, کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے, کہ اللہ جب بتاتا اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. قرآن حدیث پڑھ لے, جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا. بات سادہ سی ہے, الجھا دیا. کوئی علم غیب کی آیتیں لیے پھرتے ہیں, کچھ نفی کے لیے پھرتے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ بتاتا. میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے, لوگ پڑھتے ہیں. فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے, اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. اس بحث میں فیصلہ کون ہے, اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ ایک گم کر دیا, ان کے خلاف تھا. بات کیا, علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی. سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا. احیاناً کھا گئے جال حق میں, احیاناً کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وہی آتی. وذکر الحنفی تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا, وہ کافر ہو جائے گا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا تو رسول کو بتا جائے. لے معارضہ سے قولی تعالیٰ, وہ کہتے ہیں اللہ قرآن نے کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ,
کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تم اس سے ٹکر لے رہے ہو۔ تو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ جب چاہتا کروڑوں لاکھوں اپنے پیغمبروں کو اس کی اطلاع دیتا، بہر حق ہے بات، کیا الجھن ہے؟ اہل سنت دا مذہب پکا، غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے سو معلوم انبیاء۔ بسم اللہ پوچھیں۔ جی شرک کے حوالے سے مولانا سوال کیا تھا کہ شرک فی تصرف اور شرک فعلی کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرل شرک کی تعریف بتا دیں، اس سے خود ہی بندہ نتیجہ نکال لے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کسی شخصیت کے بارے میں یہ فرض کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ طاقتیں اس کو دے دی، وہ ہماری فریادیں سنتا ہے اور ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہے شرک اعتقادی، عقیدے کا۔ اس سے پھر شرک فعلی جو جنم لیتے ہیں کہ آدمی پھر اس سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اس کے نام کی نیازیں دیتا ہے کہ میرا کام حضرت کر دیں، اس کے دربار پر جا کر سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سارے شرک جنم لے لیتے ہیں، وہ شرک فعلی۔ عقیدے اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھتا کہ یہ حاجتیں پوری کر دیں۔ یہی شرک کا تصرف ہے کہ کائنات میں اس کا دخل ہے، وہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ کام اس کے حوالے کر دیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ شرک ہے عقیدے کا، اس سے خود ہی پھر شاخیں نکلاتی۔ جب اس کو یہ سمجھے گا ظاہر اس سے پھر مددیں بھی مانگے گا، اس کے نام کی نظریں بھی دے گا، اس کے دربار کا طواف بھی کرے گا، زیارت کے لیے بھی جائے گا، سارے شرک خود بخود پھوٹتے جائیں گے۔ جی فرمائیں۔ سورہ یاسین جو ہے جی وہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی کریں گے آپ؟ ہاں یہی سوال ہے۔ یہی سوال ہے، چلیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر لیں، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ سورہ یاسین یا دوسری صورتیں سارا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کوئی خاص طریقہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے یا کسی خاص دن پڑھنا ہے یا کسی خاص تعداد میں پڑھنا؟ کوئی بات واضح ہو نا کہ سورہ یاسین کی کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو وہ قرآن مجید کا حصہ، سارا قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں، کیا بات ہے آپ کے ذہن میں؟ پوچھیں نا۔ جی بند ہو گیا نا جی، وہ اسی لیے انہیں کہا تھا کہ اپنے ٹیلی فون کو بند کر کے نہیں اب ہم کیا بتائیں، سورہ یاسین جیسے دوسرا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، شاید ان کا مقصد اجتماعی طور پر پڑھنے کے بارے میں ہو، چلیں ہم اس کا جواب دیں۔ نہیں وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ جو پڑھنے کا رواج ہے نا کہ عورتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں یا بچوں کو پڑھو جی قرآن مجید یا یہ صورتیں، یہ کوئی دین میں نہیں ہے، جس نے پڑھنا اپنے طور پر پڑھتا رہا۔ مولانا جب ہم نیا مکان یا دکان بناتے ہیں اور اس کی رینوویشن کے بعد ہم اس کے افتتاح کے لیے سب سے پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے اجتماعی شکل کے اندر۔ نہیں یہ نہیں چیز ہے ٹھیک، ایسی اجتماعی جو ہے نا تلاوت اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، برکت کی دعا کریں، خود قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے۔ یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ جیسے کسی محترم عالم دین کو بلا کے وہاں دعا نہ کروائی جائے تو باضابطہ افتتاح ہی نہیں ہوتا۔ چلو یہ کوئی بات اتنی غلط نہیں، مگر اس میں 2 خرابیاں نا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں میں محترم ہوں تو یہ خیال ہی ان کا ہو سکتا ہے اللہ اپنا دے میں منافق ہوں، کوئی یقین ہے۔ دوسری طرف اگر میں خود اعلان کرتا پھروں کہ میں بڑا محترم ہوں مجھے لے جایا کرو تو میں غرور میں مبتلا ہوں، متکبر ہوں۔ یہ مقام صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ان کو لوگ لے جاتے تھے گھر میں کہ حضور آئیں ہمارے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھیں، تو آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے گھر والے، آپ نماز پڑھتے تھے، ان کی یہ دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا معاملہ تو بالکل واضح اور کلیئر تھا، وہاں تو شک شبہ اگر ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر ہی دین ہی برباد تھا۔ اب بعض والے اگر خود کہتے ہیں میں ولی ہوں وہ دجال ہو گئے، اور اگر لوگ سمجھتے تو ان کا خیال ہی ہے نا، کیا پتہ یہ ولی ہے یا شیطان ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی آواز تھوڑا اونچا کیجیے بھائی، بات کو سمجھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی نے حضرت ابوبکر عمر کا ہاتھ نہیں، مولانا صاحب وہ لوگ جانتے تھے رسول تھے، جی فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔